حضرت مختوم محمد زمان نقشبندی رحمتہ علیہ لواری میں ان کا دربار ہے، بہت بڑے فیاض. ان کا فیض نہ صرف سندھ میں بلکہ ہندوستان میں بے شمار لوگوں تک پہنچا. بڑے بڑے عالم فاضل ان کے مریدین، اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے جید علماء. ایک وقت پر دہلی جامع مسجد کا جو پیشمام ہوتے تھے، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا ہے، وہ بھی بالواسطہ مختوم محمد زمان لواری والے کے مریدین میں سے تھے. میں حیدرآباد میں عاجز پڑھا تھا، ایک مدرسہ میں قرآن مجید کی تجوید سیکھی تھی، تو وہاں کے جو مفتی تھے استاد، وہ ہندوستان سے تشریف لائے تھے، تو وہ بھی بالواسطہ مختوم محمد زمان، یعنی کہ بیچ میں ایک دو خلیفے، پھر وہ ارادت مندی ہے مختوم محمد زمان سے. تو مختوم محمد زمان کے پاس حضرت عبداللطیف بھٹائی سندھ کے ولی وہ چل کر گئے تھے، بس وہ مختصر گفتگو کرتے ہیں. تو پھر وہ بات لمبی ہے. وہ جب پہنچے تھے تو مریدین نے سے کہا کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس وقت مصروف ہیں یا کسی تخلیے میں ہیں. ہاں، تخلیے میں ہیں. تو ان کو بڑا دکھ ہوا کہ میں دور سے آیا ہوں اور وہ میں بوڑھے ہو چکے تھے، میں بوڑھا ہوں، میری ملاقات ہو جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھلا ذرا مجھے یہ بتا دو کہ وہ حضرت اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو خادمین نے بتایا کہ وہ ہم جیسے مراقبہ کرتے ہیں، ابھی تو تھوڑا تکلف بڑھ گیا ہے، وہ کچھ لوازمات بدلنے پڑتے ہیں، ورنہ مراقبے کے لیے اپنے گھٹنوں کو اوپر کرتے ہیں اور یوں گھٹنوں پر اپنا ہاتھ جماتے ہیں، پھر سر ان گھٹنوں پر رکھ دیتے ہیں، پھر ہم دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ ذکر کرتے ہیں. آج کل بہت مصروفیت ہے، لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، تو یہ لوازمات کرتے ہوئے پھر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئے، تاکہ وہ تھوڑا بہت ہی صحیح تھوڑا ذکر کچھ نہ کچھ ہی کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نا گھٹنوں میں اپنا سر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ شاہ سائن سندھی کا شعر ہے، وہ مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سامی سفر حلیا کو پروڑے پند جنی ہیٹھاں کند آن جیندس انن ریے. فرمانے لگے کہ وہ سامی نکل پڑے ہیں. سامی کہتے ہیں جنگلوں میں پھرنے والے لوگ، جو کوئی فائدے کی چیز ملے تو وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جبلوں میں وہ گھومتے پھرتے ہیں. وہ کہے سامی گھر سے چل پڑے ہیں، انہوں نے کوئی دل میں ارادہ کر لیا ہے. پھر وہ جو گھٹنے میں سر دیے بیٹھے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے جو اپنے گھٹنوں میں سر دبائے یوں جھکے ہوئے بیٹھے ہوئے، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں ان سے دور زندہ نہیں رہ سکتا. خیر بہرحال بھٹائی صاحب کی ان سے کبھی آپ سندھ آئیں تو حیدرآباد سے نکلیں گے تو بٹ شاہ راستے میں پڑتا ہے، کبھی موقع ملے تو ان کی دربار پر جا کر آپ دعا کریں. تو پھر آخر میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو شاہ صاحب ان سے مکالمہ کرتے ہیں. ایک موقع پر وہ جو طوطے والی بات ہے، اس حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت جی مجھے کچھ ارشاد فرمائے. تو انہوں نے ان سے ارشاد ان کو یہ کہا تھا، کی ناہی کی نہ تھی ونی کی نہ کمائے. تم کچھ بھی نہیں ہو اور تم سمجھو بھی اپنے آپ کو یہ کہ طریقت کی باتیں ہو رہی ہیں دوستوں، تصوف کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ ان پر ضرور غور کریں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے وہی بات عرض کریں گے. وہ کہنے لگے تم کچھ بھی نہیں ہو اور اب سمجھو بھی یہی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. مٹانے کی بات ہوئی تھی نا، طوطے نے اپنے آپ کو مٹایا تھا پنجرے میں، طوطے نے اپنے آپ کو مٹایا تھا اور اس مٹنے کے بعد پنجرے کا دروازہ کھلا تھا. اگر وہ اسی طرح چہچہاتا رہتا، بولتا رہتا اور وہ اٹھیلیاں بھرتا رہتا، کبھی بھی پنجرے کا دروازہ نہ کھلتا. وہ آزادی چاہ رہا تھا. اے میرے بھائی، میرے دوست، ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے اس قرب کے باغوں میں ہم بھی پرواز کریں اور اس کے ان محبتوں کے جلوے دیکھیں. تو بھٹائی صاحب کو کہنے لگے تم کچھ بھی نہیں ہو، اور یقین تمہیں اپنے آپ کو سمجھنا بھی یہ چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور تم کچھ کمانے کے چکر میں مت پڑو. ہم کہتے ہیں کہ میں اور بھی عابد اور زاہد اور پھر عبادت گزار اور پھر اور مقام کہتے ہیں ان چیزوں میں وہ قرب کی منزل. وہی بھٹائی صاحب وہی بات بتا رہے، اپنے مرشد سے سن رہے ہیں جو طوطے والی بات رومی صاحب نے بیان کی ہے. لاگا پا لوگ کسی لاسی لہرائے، جو لوگوں سے تم نے دوستیاں گانٹ رکھی ہیں،
دنیا کی میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ دو چیلنجز ہیں سامنے. دنیا میں بھی ترقی کرنے کا چیلنج ہے اور خدا کو پانے کا بھی چیلنج ہے, اور دونوں چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, موقع ہے آپ کے پاس. اس وقت بات ہو رہی ہے خدا کو پانے کی. تو انہوں نے کہا جو لوگوں کے سے تم نے دوستیاں گانٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ امیدیں باندھی ہوئی ہیں, کہتے ساری امیدیں توڑ دو. لوگوں سے جو امیدیں تم نے باندھی ہوئی ہیں توڑ دو. تہاں پو سلندیا راز پریاں جے اججی. تو اس کے بعد خدا تجھے وہ راز سمجھائے گا کہ اس کے پاس آنے کا راستہ کیا ہے. توقع باندھے ہوئے ہو لوگوں کے ساتھ, امیدیں باندھی ہوئی ہے بندوں کے ساتھ, اور چاہتے ہو کہ قرب خدا کا ملے. یہ تو متضاد چیزیں ہو گئی نا, یہ متضاد, یہ الگ چیزیں ہو گئی ہیں.